السلام علیکم پیارے دوستوں، آج آپ کے لیے ایسا بیان لے کر آئی ہوں جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، آپ کا دل دھڑکنے لگے گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت کی زندگی جی رہے ہیں۔ ایک ایسی رات جس کی حقیقت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، ایک ایسی رات جسے چھوڑ دینا بدقسمتی ہوگی، ایک ایسی رات جس کی برکت خود اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں، یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ تقدیر کے لکھے جانے کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ جی ہاں، وہ کون سی رات ہے؟ وہ ہے شب برات۔ شب کا مطلب ہے رات اور برات کا مطلب ہے نجات، یعنی یہ وہ رات ہے، مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالی گناہ گاروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے اور بے حساب لوگوں کی قسمت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ افسوس، آج کے دور میں ہم نے اس مقدس رات کو رسم و رواج کی نظر کر دیا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات جھکنے کی رات ہے، یہ مبارک رات اللہ کے حضور رونے کی رات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت میں گرفتار کہ میں اسے نجات دے دوں، اور یہ صدا پوری رات لگتی رہتی ہے۔ سوچو، اگر دنیا کا کوئی بادشاہ اپنے دروازے کھول کر اعلان کر دے کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، تمہیں فوراً دیا جائے گا، تو لوگ راتوں کو جاگ جاگ کر قطاروں میں لگ کر سفارشیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنا حصہ لینے پہنچ جائیں گے۔ لیکن افسوس، آسمانوں کا بادشاہ، پوری کائنات کا مالک ہمیں خود بلا رہا ہے، مگر ہم بے خبر سو رہے ہیں۔ یہ شب برات کی رات ہے، وہ مبارک رات جب زمین پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور ہم غفلت کی چادر اوڑھ کر اس موقع کو گنوا دیتے ہیں۔ کیا ہم اس رات جاگ کر اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکتے؟ کیا ہم اس رات اللہ کے حضور جھک کر اپنے قسمت کے فیصلے نہیں بدلوا سکتے؟ یہ وہ رات ہے جسے سنوارنے والے کامیاب ہوتے ہیں اور ضائع کرنے والے ناکام ہوتے ہیں اور بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے تو میں تمہیں اس بابرکت رات کے بارے میں کچھ خاص معلومات بتا دوں۔ یہ وہ رات ہے جسے پوری کائنات میں ایک خاص مقام حاصل ہے، ایک ایسی رات جس میں تاریخ کے بے حساب حیران کر دینے والے اور عقل کو دنگ کر دینے والے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اگر ہم آغاز انسانیت سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی شب برات میں قبول ہوئی، انہیں اسی رات زمین پر خلافت عطا کی گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے فیصلے کی رات بھی یہی تھی، جب پانی کے طوفان کا آغاز ہوا اور اللہ نے اپنی قدرت سے ظالموں کو نست اور نابود کر دیا، تو وہ رات بھی شب برات کی رات تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس رات آگ میں ڈالا گیا تو وہ رات بھی شب برات تھی، اور اسی آگ کو حضرت ابراہیم پر گلزار بنا دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی رات اللہ سے ہم کلام کا شریف ملا اور بنی اسرائیل کے لیے فرعون کے ظلم سے نجات کا راستہ کھلا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کا فرمان ملا۔ جس رات حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر حکومت کا اختیار دیا گیا، وہ رات بھی شب برات تھی۔ اسی رات کو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اسی رات بیماریوں سے شفا ملی۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور یہ رات مزید عظمت سمیٹتی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھائے جانے کا واقعہ بھی اسی رات پیش آیا، اور یہی وہ مبارک رات تھی جب دنیا کو وہ آخری نبی عطا کیا گیا جن کے آنے کی بشارت تمام آسمانی کتابوں میں موجود تھی۔ جب میرے نبی کو نبوت عطا ہوئی، جب ان پر پہلی وحی نازل ہوئی، جب آپ کے ہجرت کے فیصلے ہوئے، جب غزوہ بدر کا فیصلہ آسمانوں میں لکھا گیا، جب مکہ کی فتح کا وقت مقرر ہوا، یہ سب اسی رات کے فیصلے تھے۔ یہاں تک کہ آج بھی اس رات کا مطلب شب برات میں
وہی عظمت، وہی رحمت، وہی فیصلے اور وہی برکت موجود ہیں۔ ہر سال اس رات میں آئندہ سال کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، رزق تقسیم ہوتا ہے، موت اور زندگی کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت زمین پر اترتی ہیں، اور اسی بابرکت مہینے میں یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کی رحمت برستی ہے، مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں، فیصلے لکھے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اسے عید کی رات سمجھ کر عیاشیاں میں لگا دیتے ہیں۔ ہمارے بچے آتش بازی کرتے ہیں، شور و گل کرتے ہیں، گلیاں میدان جنگ کا منظر پیش کرتی ہیں، اور ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو یہ سب کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نے کبھی سوچا کیا ہمارا یہ طرز عمل مدینے والے نبی کو خوش کر رہا ہوگا؟ کیا یہ ہم بھول گئے کہ ہمارے نبی نے تو ہمیشہ سادگی، عبادت اور استغفار کی تلقین کی، لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب وہ کریم آقا ہمیں اس حال میں دیکھتے ہوں گے کہ ہم اس مقدس رات کو ضائع کر رہے ہیں، جب وہ اپنی امت کو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے نافرمانیوں میں گم ہوتا دیکھتے ہوں گے، تو ان کا دل کتنا دکھی ہوتا ہوگا۔ کیا ہم نے کبھی تصور کیا کہ ہمارے نبی مدینے میں بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور بے قرار ہو کر کہہ رہے ہوں گے، ہائے میری امت، میں نے تو تمہیں نماز، استغفار، درود، توبہ اور اللہ سے لو لگانے کا سبق دیا تھا، اور تم کھیل کود، آتش بازی، بازاروں کی رونقوں اور فضولیات میں لگ چکے ہو۔ تمہیں اللہ کو منانا تھا مگر تم دنیا کو راضی کر رہے ہو۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو، سوچو، کیا ہم وہ امت نہیں جن سے میرے نبی کو محبت تھی؟ کیا ہمیں اپنے نبی کے آنسو نظر نہیں آتے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، مگر ہم نے سب کچھ بھلا دیا۔ زندگی میں کبھی فرصت ملے تو اسپتالوں میں جا کر کسی مریض کو دیکھو جو ہسپتال کے بستر پر آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو وہ مریض رو کر کہہ رہا ہوتا ہے، کاش مجھے وہ موقع مل جائے کہ میں ایک رات ہی صحیح سجدے میں گزار لوں، ایک رات ہی صحیح اپنے رب کو راضی کر لوں، مگر افسوس موت اسے مہلت نہیں دیتی۔ وہ مریض ہو کر یہ تمنا کر رہا ہے اور ہم زندہ ہو کر بھی اس مبارک رات میں اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کر رہے ہیں۔ کبھی قبرستان جا کر دیکھو، کیسی خاموشی ہے، کیسا اندھیرا ہے۔ وہ لوگ جو کبھی ہمارے ساتھ تھے، جو ہنستے بولتے جیتے تھے، آج وہ مٹی میں جا چکے ہیں اور ہم بھولے بیٹھے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی وہاں جانا ہے۔ سوچو، جب فرشتے ہمارے اعمال کا حساب کریں گے اور ہم اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، تو کیا ہم کہہ سکیں گے کہ اے اللہ، ہم نے شب برات تیرے حضور جھک کر اپنی بخشش کروائی تھی؟ ایک لمحے کے لیے سوچو، کیا ہم اس رات کو ضائع کر کے قیامت کے دن اللہ کے حضور شرمندہ نہیں ہوں گے؟ خدارا میرے پیارے دوستو، بھائیو، دنیا کی چند لمحوں کی خوشی ہمیشہ کی بربادی میں نہ بدل دینا، کیونکہ جو ایک رات بھی اللہ کے خوف سے آنکھوں میں آنسو لے کر گزار لے، وہ آخرت میں کبھی رسوا نہیں ہوگا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، نسلوں کو سنوار دیں گے، تمہاری تقدیر بدل دیں گے، تمہارے سوئے ہوئے مقدر کو جگا دیں گے، تمہاری غربت کو جڑ سے ختم کر دیں گے، تمہاری دعاؤں کو وہ اثر عطا کر دیں گے جو کبھی رد نہیں ہوگا۔ یہ 5 عمل تمہاری زندگی میں وہ خوشحالی لے کر آئیں گے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے خوشحال رکھے گی، وہ روشنی بخش جو کبھی بجھے گی نہیں، وہ دروازے کھولیں گے جو کبھی بند نہیں ہوں گے، اور وہ برکت نازل کریں گے جو کبھی کم نہیں ہوں گی۔ نمبر 1، توبہ اور استغفار کرنا۔ توبہ اور استغفار وہ طاقتور ہتھیار ہیں جو مٹی میں دبے نصیبوں کو چمکا دیتے ہیں، جو برے وقت کو اچھے وقت میں بدل دیتے ہیں، جو مایوسی کو امید میں اور زوال کو عروج میں بدل دیتے ہیں۔ جب ایک بندہ دل سے توبہ کرتا ہے تو زمین اور آسمان کے فیصلے اس کے حق میں بدلنے لگتے ہیں، اس کی بند قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس پر مشکلات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اس کی زندگی میں ایسی برکت اترتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ توبہ گناہوں کو صرف مٹاتی ہی نہیں بلکہ تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ یہ دل کی وہ صفائی ہے جس کے بعد اللہ کی رحمت بے حساب برستی ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے جس سے برباد زندگیاں دوبارہ آباد ہو جاتی ہے۔ تم نے کبھی دیکھا ہے کہ بارش کے بعد زمین کی مٹی خوشبو دینے لگتی ہے، حالانکہ یہ وہی مٹی تھی جو پہلے گرد اور دھول سے بھری ہوتی ہے۔
बस थोड़ी सी बारिश ने मिट्टी के अंदर खुशबू डाल दी। फरमाया, बिल्कुल ऐसे ही जब तुम्हारा दिल गुनाहों से बोझल हो, जब तुम्हारे अमाल धुंधले धूल में गंदे हो चुके हों, तो तौबा की जब बारिश बरसती है तो यह बारिश उस धूल को ढो डालती है और तुम्हारा दिल ईमान की खुशबू से महक उठता है। मैं आपको एक गुनहगार नौजवान की तौबा का वाकया सुनाती हूँ। एक नौजवान था जो गुनाहों में डूबा हुआ था। वो हर रात अल्लाह ताला की नाफरमानी करता था, नमाज से दूर, जिक्र से गाफिल और बुराइयों में मग्न। दुनिया की चमक दमक ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो चुकी थी। वह समझता था कि ज़िंदगी बस यही है, जो दिल चाहे करो, जो मज़ा दे वही सही है। लेकिन वह नहीं जानता था कि अल्लाह इस पर नज़र रखे हुए हैं, उसके गुनाह लिखे जा रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ बदल जाएगा। एक रात वह मामूल के मुताबिक बाहर निकला, दोस्तों के साथ हंसी मजाक में मशगूल था कि अचानक एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने उसकी दिल की दुनिया ही बदल दी। एक जनाजा जा रहा था, लोग रो रहे थे। कोई कह रहा था कि यह कल तक हमारे साथ था, कोई कह रहा था कि अब ना हंस सकता है ना बोल सकता है, और एक बुजुर्ग चीख चीख कर कह रहे थे, लोगों मौत बरहक है, आज यह गया कल तुम जाओगे। लोगों मौत बरहक है, आज यह गया कल तुम जाओगे। जो आज जमीन पर चल रहा है कल जमीन के नीचे होगा। जो आज अपने घरों में आराम से बैठा है कल उसे 4 कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा। यह दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, न दौलत साथ जाती है, न शोहरत, न ताकत, न रिश्ते। आज तुम हंसते हो कल तुम्हारी हंसी खत्म हो जाएगी। आज तुम्हारी आंखों में रोशनी है, कल यही आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। तुम जिस जिस्म संवारते हो, जिसके पीछे वक्त लगाते हो, कल यही जिस्म मिट्टी में दफन होगा और चंद दिनों में मिट्टी का हिस्सा बन जाएगा। आज जो जबान तुम दुनिया के मजे लेने के लिए चलाते हो, कल यही जबान बंद हो जाएगी और तुम्हारे अमाल बोलेंगे। सोचो, कब्र में उतरने के बाद कौन तुम्हारी मदद करेगा, कौन तुम्हें बचाने आएगा? माँ बाप, बहन भाई, दोस्त नहीं, सिर्फ तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ होंगे। आज तौबा कर लो, कल शायद मौका ना मिले, क्योंकि जो वक्त एक बार गुजर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। बुजुर्ग की यह बातें सुनकर उस नौजवान के कदम जमीन में जम गए, हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई। आज पहली बार उसे एहसास हुआ यह दुनिया धोखा है। वह सोचने लगा कि अगर आज मैं मर गया तो मेरा अंजाम क्या होगा। वह गुनाहगार नौजवान बोझल कदमों से घर लौटा, कमरे में गया, आईना देखा और खुद से सवाल करने लगा कि यह चेहरा जो आज जवान है, यह चेहरा कल कब्र की मिट्टी में होगा और कब्र की मिट्टी में जाकर मैं अल्लाह को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। यह सोचते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, दिल में शदीद खौफ पैदा हुआ और वह सजदे में गिर गया। रोते रोते कहने लगा, या अल्लाह, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, लेकिन तू सबसे बड़ा माफ़ करने वाला है। मैं पलट आया हूँ, मुझे माफ़ कर दे। वह नौजवान रोता रहा, अल्लाह के हुजूर तौबा करता रहा और एक वक्त आया कि वही नौजवान जो कभी नाफरमान था आज अल्लाह की मोहब्बत में डूब चुका था। यह अल्लाह की मोहब्बत ही थी जिसने उसे गुनाहों से निकालकर हिदायत की रोशनी में डाल दिया था। मेरे नबी ने फरमाया, जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ आता है तो अल्लाह भी उसके लिए अपने दरवाजे खोल देता है, क्योंकि अल्लाह की रहमत हर चीज़ से वसी है। वह गुनाहगारों को धुतकारता नहीं बल्कि अपनी आगोश में ले लेता है। यहाँ पर हम तुम्हें एक और वाक़या सुनाते हैं। यह वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का है। एक ऐसा वाक़या जो अक्ल को झिझोड़ दे, जिसे देखकर इंसान के गुनाह भी शर्मिंदा हो जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के द्वार में एक नौजवान था जो 20 साल तक अल्लाह की नाफरमानी में लगा रहा, 20 साल तक गुनाह करता रहा, 20 साल तक सरकश में डूबा रहा, 20 साल तक उसने अपने रब को भुला दिया, लेकिन रब ने उसे नहीं भुलाया। एक दिन अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए मूसा, जा मेरे इस बंदे को मेरा पैगाम दे। उसे कह दे कि ए नौजवान, 20 साल हो गए हैं मुझे तुझे मेरी नाफरमानी करते हुए, अब तो बस कर, अब तो रुक जा, अब तो शर्म कर। यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस नौजवान के पास पहुँचे, उसे अल्लाह का पैगाम दिया और जैसे ही उस गुनाहगार नौजवान ने यह अल्फाज सुने तो उसके वजूद पर लर्जा तारी हो गया, दिल की दुनिया हिल कर रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वह चीखने लगा, वह कांपने लगा।
جیسے کوئی سویا ہوا شخص کسی جلجلے سے اچانک جاگ جائے۔ یہ پیغام سنتے ہی وہ نوجوان وہاں سے جنگل کی طرف بھاگ نکلا، بے خودی کے عالم میں چلتا گیا، یہاں تک کہ ایک درخت کے نیچے جا بیٹھا اور سسک کر اپنے رب سے فریاد کرنے لگا، اے اللہ، میں تو ہمیشہ تیرے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، میں تو ہمیشہ تیری رحمت کو اپنے گناہوں سے زیادہ مانتا رہا، لیکن آج جب میں نے تیرا پیغام سنا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید تیری رحمت کم ہو گئی ہو اور میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہوں۔ اے میرے رب، اگر واقعی ایسا ہے، اگر تیرے پاس رحم کم رہ گیا ہے اور میرے گناہ بڑھ گئے ہیں، اگر تیرے خزانوں میں مغفرت کم ہو گئی ہے اور میری بدعمالیاں زیادہ ہو گئی ہیں، تو اے اللہ پھر مجھے تباہ کر دے، مجھے ختم کر دے، مجھے مٹا دے۔ اور اگر واقعی تیری رحمت آج بھی وہی ہے، اگر آج بھی تیری کرم میرے گناہ سے زیادہ ہیں، اگر آج بھی تو اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، تو اے میرے رب، میں تیری رحمت کے صدقے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ پھر میں تیری مغفرت کا سوال ہوں، میں تیرے در پر جھک گیا ہوں۔ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اگر تو میری بخشش نہیں کرے گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ وہ نوجوان روتا رہا، بلکتا رہا، چیختا رہا، لیکن اس کا اللہ خاموش نہیں تھا۔ وہ اللہ جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ جو ایک آنسو بہانے والے کو پوری دنیا کے بخشے جانے کے برابر معافی دے دیتا ہے، اس اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا، اے موسیٰ، جا میرے اس نوجوان کو میرا جواب دے، جا کر اسے کہہ دے، اے نوجوان، تو مردود نہیں نکلا، تو میرا محبوب نکلا، تو وہ نکلا جو میری رحمت پر یقین رکھتا ہے، تو وہ نکلا جو میری رحمت کا سہارا لیتا ہے، تو وہ نکلا جو میری مغفرت کی امید سے آیا ہے۔ جب ایک گناہگار میری رحمت کی دہلیز پر آ جاتا ہے تو میری رحمت گوارا نہیں کرتی، میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں، میں اسے دھتکار دوں، میں اسے بخشے بغیر چھوڑ دوں۔ جا میرے نوجوان کو خوشخبری دے کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ ہے میرے رب کی محبت۔ وہ گناہ ضرور دیکھتا ہے مگر دروازہ بند نہیں کرتا، وہ نافرمانی جانتا ہے مگر دھتکارتا نہیں، وہ دیکھتا ہے کہ بندہ کتنا بھٹک چکا ہے، مگر جب بندہ پلٹ آتا ہے تو میرا رب اپنی محبت سے اپنے بندے کو گلے لگا لیتا ہے۔ وہ اللہ جو کہتا ہے کہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق تیرے خلاف ہو جائے تب بھی اگر میں تجھ سے راضی ہوں تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہی وہ اللہ ہے جو انتظار کرتا ہے کہ کب اس کا بندہ لوٹے، کب اس کے دروازے پر آ کر کہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اور جیسے ہی وہ کہہ دے تو اللہ اسے گلے لگا کر کہتا ہے، میرے بندے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ایک آنسو تمہارے سارے گناہ دھو سکتا ہے۔ شب برات کی رات نفل نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے تم اپنے مقدر کو اپنے ہاتھوں سے سنوار رہے ہو، جیسے یہ وہ رات ہے جب اللہ اپنے بندے کو دیکھ کر فخر کرتا ہے، جب وہ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرے بندے میری رحمت کی امید میں جھک رہے ہیں۔ اس رات جتنا ہو سکے نفل نماز پڑھو، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو تمہارے رزق میں برکت، تمہاری پریشانیوں میں سکون اور تمہاری زندگی میں خوشحالی لے آئے گی۔ سوچو اگر کوئی شخص اندھیرے میں ہو، راستہ نہ مل رہا ہو اور اچانک اسے روشنی دکھائی دے جائے تو وہ کیسا محسوس کرے گا؟ یہی حال اس شخص کا ہوتا ہے جو شب برات میں اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ گناہوں کے اندھیرے سے نکل کر رحمت کے نور میں آ جاتا ہے۔ تیسرا عمل قرآن کی تلاوت کرنا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زبان پر ایسی روشنی ہو جو دنیا اور آخرت میں تمہارے کام آئے تو اس رات قرآن کو اپنا ساتھی بنا لو۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے، جو زندگی کو روشنی بخش دیتا ہے، جو تمہاری دعاؤں کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس رات قرآن کی تلاوت کرنا ایسا ہے جیسے تم اللہ سے خود باتیں کر رہے ہو، جیسے تم اللہ کی ہدایت کو اپنے دل میں اتار رہے ہو۔ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ پانی کے بنا مچھلی مر جاتی ہے؟ بالکل اسی طرح قرآن کے بنا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ جو دل اللہ کے کلام سے آباد ہو جائے اس پر کبھی غم اور بے بسی غالب نہیں آتی۔ اور خیرات کرنا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں خوشحالی آئے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں تو اس رات صدقہ دو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے، جو تمہاری بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر دیکھو، تمہیں ایسا لگے گا جیسے تم نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ کبھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر دیکھو، تمہیں ایسا محسوس ہوگا
جیسے تم نے اپنی آخرت کے لیے روشنی کا انتظام کر لیا ہو۔ جو مال تم اللہ کے راستے میں دو گے وہ کم نہیں ہوگا بلکہ وہ کئی گنا بڑھ کر تمہیں واپس دیا جائے گا۔ پانچواں عمل، والد کی خدمت اور ان کے لیے دعا کرنا۔ یہ وہ عمل ہے جو تمہارے نصیب کو بدل سکتا ہے، جو تمہاری دعا کو فوراً قبول کروا سکتا ہے۔ شب برات کی رات والد کے لیے دعا کرنا ایسا ہے جیسے تم جنت کے دروازے پر دستک دے رہے ہو۔ جو والدین کی خدمت کرتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ جو والدین کو خوش رکھ کرتا ہے اللہ اس کے راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر درخت کی جڑیں مضبوط ہو تو درخت کتنا سرسبز ہو جاتا ہے؟ بالکل اسی طرح اگر والدین کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہاری زندگی بھی سرسبز ہو جائیں گی، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گی۔ اس رات اپنے ماں باپ کے قریب جاؤ، ان کے قدموں میں بیٹھو، ان کے لیے دعا کرو، کیونکہ ان کی دعائیں وہ ہتھیار ہیں جو تمہارے مقدر کو سنوار سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں اس بابرکت رات میں وقت نکال کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔